ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں گے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے 93 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 367 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کے مسلسل اضافے کو یکسر مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مزید مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ اس کو دوبارہ سے کوئی مہینے 2 مہینے پہ سال پہ لے کے جائیں یا کم سے کم ہفتے بعد چینج کریں۔ یہ روز والی جو روٹین انہوں نے بنائی ہے، مذاق بنا دیا پاکستانی عوام کا، تو خدا کے لیے جو ہے نا یہ اپنا اس کی کوئی اور اس کا حل نکالیں، ورنہ اس طرح تو ساری عوام ذلیل ہو جائے گی۔ میاں صاحب کو شہباز شریف صاحب کو بھی مشورہ دینا چاہیے، وہاں پہ مظفر آباد میں تو دے رہے ہیں، وہ ان کو بھی مشورہ دینا چاہیے کہ یہ راولپنڈی کی، یہ پورے پاکستان کی عوام، یہ بھی عوام ہی ہے، یہ بھی جمہور ہے، یہ بھی جمہوریت ہی ہے کہ آپ جو پرائس ہے پیٹرول کی، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہ کہ آپ جو مختلف ممالک ہیں آپ ان کے ہاتھ میں رکھیں۔ کل 33 روپے کم کیا، آج 5 روپے بڑھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دن کا چین نہ رات کا چین۔ اب عوام کے ساتھ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو ہے فیول پرائزز بڑھا رہے ہیں، تو انسان کو جو ہے سائیکلوجیکلی آپ دیکھیں کہ پریشانی میں ڈال دیا انہوں نے۔ ٹی وی لگائے، ساتھ ہی پتہ لگا پیٹرول اوپر چلا گیا، ساتھ ہی نیچے آ رہا ہے، فرق تو کوئی نہیں، عوام جو ہے پس رہی ہے آگے مہنگائی کے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گڈز ٹرانسپورٹرز نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ملک شیر اوان کا اہم اعلان سامنے آ گیا، کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ڈیزل کی قیمت اور ٹول ٹیکس کو 1 ماہ قبل کی سطح پر لایا جائے، ہمارے لیے کاروبار کرنا انتہائی دشوار بنا دیا گیا ہے۔ میں حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈیزل کی پرائز میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا، یہ پھر فور واپس لیں۔ جو ٹول پلازا میں اضافہ ہوا اس کو پھر فور واپس لیں، کہ ہم تو اپنی ٹرانسپورٹ چلا نہیں سکتے۔ میں یہ گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ خاص کر ٹول پلازے اور ڈیزل کی جو روزمرہ کی پرائز ہے، اس کو کم از کم 1 مہینے پہ لائے جائیں۔ اگر یہ نہ ہوا، ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی جتنی ٹرانسپورٹ ہے، ہم آپس میں رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 48 گھنٹے کے اندر جو لائحہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے، ہم روڈوں پہ ہوں گے۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی کال کی حمایت کر دی ہے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اس حوالے سے صدر پاکستان پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن سینٹرل پنجاب چودھری نعمان مجید کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ دیکھیں، بطور ڈیلر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر ریٹ چینج ہوتے ہیں تو وہ عوام کے لیے اور ہمارے لیے بھی مشکلات کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب مہینے کی بنیاد پر ریٹ چینج ہوتے تھے تو تب مہینے بعد جا کے پروڈکٹ شارٹ ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ اس کاروبار کے ساتھ جو ہے وہ سراسر ناانصافی ہے، اور ہم گورنمنٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کا تعین جو ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ کشمیر سے بہت پیار ہے، خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنوں، اکثریت ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب، کہا کہ آزاد کشمیر کے چپے چپے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔ پنجاب کی ترقی کا آغاز شہباز شریف نے کیا، مریم نواز اس کی تکمیل کر رہی ہیں۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں، آئندہ چند دنوں میں مظفر آباد کے لیے 10 گرین بسیں چلیں گی۔ نواز شریف نے 15 موبائل اسپتال دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ میں مظفر آباد سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو۔ اگر مسلم لیگ حکومت یہاں آتی ہے
इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वो कश्मीर की सड़कें क्या ठीक करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुखालिफिन पर तंज के निश्तर बरसा दिए। कहा कि 2021 में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2 हफ्ते इंतखाबी मुहिम चलाई थी। कश्मीरी आवाम ने जितनी दुआएं दी वो भूल नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून के 17 सीटों को उलट दिया गया था। कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होती तो ये मसाइल ना होते। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज देंगे। पंजाब के फलाही मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी शुरू करेंगे। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, मैं 2 हफ्ते यहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूँ ना कभी भुला सकती हूँ। उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें? उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें? उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करूंगी कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को भी बिला सूद कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून का वो यही मंशूर है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो तरक्की जेके में भी होगी। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा कि इक़्तिदार पर काबिज़ जमात कश्मीर की अवाम के हुकूक़ की अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। काबिज़ जमात ने अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखा। ऐसी जमात को कश्मीरी अवाम के हुकूक़ पर सियासत करने का कोई अखलाक़ी जवाज़ नहीं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 के शेड्यूल में तरमीम कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मरहलावार होंगे। 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन के इंतखाबी हल्का जात में पोलिंग होगी। पूंछ डिवीज़न में इंतखाब 10 अगस्त को होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।